جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت یعنی دانائی کی بات، عقل مندی کی بات۔ چوں بینی کے در سپاہ دشمن تفرقہ افتاد، تو جمع باش وہ اگر جمع شدن از پریشانی اندیشہ کن۔ چوں بینی جب تو دیکھے کہ در سپاہ دشمن کے دشمن کی لشکر میں، دشمن کے فوج میں، تفرقہ افتاد اختلاف برپا ہو گیا ہے، تو جمع باش تو مطمئن ہو جا۔ وہ اگر جمع شدند اور اگر وہ مطمئن ہوں اور اگر وہ متحد ہوں، از پریشانی اندیشہ کن تو پریشانی کی فکر کر۔ ممکن ہے کہ تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کیونکہ دشمن مطمئن ہیں، دشمن متحد ہیں۔ قطعہ برا با دوستاں آسودہ بنشیں، چوں بینی درمیان دشمنا جنگ۔ برا یعنی تو جا، با دوستاں دوستوں کے ساتھ، آسودہ بنشیں آرام سے بیٹھ، چین سے بیٹھ۔ چوں بینی جب تو دیکھے درمیان دشمنا دشمنوں کے درمیان جنگ یعنی جنگ، دشمنوں کے درمیان جب تو لڑائی دیکھے، دشمنوں کے درمیان جب تو اختلاف دیکھے، لڑائی دیکھے، جنگ دیکھے، تو تو جا اور دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ، تو جا دوستوں کے ساتھ چین سے سکون سے بیٹھ، کیونکہ وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں خود جنگ ہو رہی ہے، تو وہ تجھ سے کب لڑیں گے؟ ٹھیک ہے۔ وگر بینی کے باہم ایک زبانند، اور اگر تو دیکھے کہ وہ ایک زبان ہیں یعنی متحد ہیں، کمان را زہ کن و بربارا برسنگ۔ کمان را زہ کن یعنی چلا کمان میں چڑھا لے، اور قلعہ میں یعنی فصیل میں پتھر جمع کر، پتھر لے جا۔ و بربارا، بارہ یعنی فصیل، بارہ معنی قلعہ، بر سنگ یعنی پتھر لے جا، پتھر جمع کر۔ ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی تو پتھر بھی کام آئیں گے۔ وگر بینی کے باہم ایک زبانند، کمان را زہ کن و بربارا بر سنگ، اسے بر سنگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو دیکھے کہ وہ ایک زبان ہیں، دشمن ایک زبان ہیں یعنی متحد ہیں، کمان را زہ کن یعنی کمان کا چلا چڑھا یعنی جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ و بربارا برسنگ، اور قلعہ میں فصیل میں پتھر جمع کر، پتھر لے جا۔ حکمت یعنی دانائی کی بات، عقل مندی کی بات۔ دشمن چوں از ہما حیلت فرو ماند، سلسلہ دوستی بجنباند۔ دشمن جب تمام حیلہ سے مایوس ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، سلسلہ دوستی، دوستی کی زنجیر، زنجیر کے لیے سلسلہ استعمال ہوتا ہے، سلسلہ یعنی زنجیر، بجنباند ہلاتا ہے۔ دشمن چوں از ہما حیلت فرو ماند، سلسلہ دوستی بجنباند۔ دشمن جب تمام حیلوں سے، تمام تدبیروں سے عاجز آ جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو دوستی کی زنجیر کھٹکھٹاتا ہے، دوستی کی زنجیر ہلاتا ہے، یعنی دوستی کرنا چاہتا ہے۔ آنگے بد دوستی کارہائے کند، کہ ہیچ دشمن نتواند کرد۔ اس کے بعد دوستی کے ذریعے، بدوستی دوستی کے ذریعے، کارہائے کند ایسے کام کرتا ہے کہ ہیچ دشمن، کہ کوئی بھی دشمن نتواند کر نہیں کر سکتا، یعنی وہ دوستی کر کے، دوستی کے ذریعے ایسے کام کرتا ہے جو کام کوئی بھی دشمن نہیں کر سکتا، وہ دوست بن کر کے وہ کام کرتا ہے۔ سرے مار بددست دشمن کوب، یعنی سانپ کا سر دشمن کے ہاتھ سے کچل۔
مار کا معنی ہے سانپ. سانپ کو فارسی میں مار کہتے ہیں. سر مار یعنی سانپ کا سر. بدست دشمن، دشمن کے ہاتھ سے کوب یعنی کچل، دشمن کے ہاتھ سے سانپ کا سر کچل یعنی سانپ کو مار. کہ از احد الحسنین خالی نباشت، کہ دو بھلائیوں میں سے، دو خوبیوں میں سے خالی نہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو دشمن کے ہاتھ سے سانپ کا سر کچل، سانپ کو مار، کہ دو خوبیوں میں سے خالی نہ ہوگا. از احد الحسنین خالی نباشت، کہ دو خوبیوں میں سے خالی نہ ہوگا. اگر این غالب آمد مار کشتی، اگر یہ غالب آ گیا یعنی دشمن غالب آ گیا تو سانپ مارا جائے گا. اگر این غالب آمد مار کشتی، اور اگر یہ غالب آ گیا تو سانپ مارا جائے گا. وگر آں از دشمن جستی، اور اگر وہ غالب آ گیا، اگر وہ غالب آ گیا از دشمن رشتی، تو دشمن سے چھٹکارا پا لے گا. فرد کہتے ہیں جو ایک شعر کو فرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے نام سے ہی واضح ہے. روز معرکہ ایمن مشو زی خصم ضعیف، کہ مغز شیر برآرد چوں دل زی جاں برداشت. روز معرکہ یعنی جنگ کے دن، لڑائی کے دن. ایمن یعنی مطمئن. ٹھیک ہے، اطمینان کے ساتھ مت رہو، مطمئن مت ہو. روز معرکہ جنگ کے دن، لڑائی کے دن. ایمن مشو مطمئن مت ہو، مطمئن مت رہو. زی خصم ضعیف کمزور دشمن سے. لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور تو سوچ رہا ہے یہ تو کمزور دشمن ہے، یہ کیا بگاڑے گا. یہ سوچ کر مطمئن مت ہو جا. اگرچہ وہ کمزور ہے لیکن تجھے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. کہ مغز شیر برآرد، اس لیے کہ شیر کا دماغ لے آتا ہے، شیر کا دماغ آ جاتا ہے. چوں دل سے جاں برداشت، جب دل جان سے اٹھ جاتا ہے، یعنی جب اسے زندگی سے مایوسی نظر آتی ہے، جب وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو شیر کی طرح دماغ لے آتا ہے. اب وہ شیر کی طرح دماغ سے تجھ پر حملہ کرے گا. ٹھیک ہے. بروز معرکہ ایمن مشو زی خصم ضعیف، کہ مغز شیر برآرد چوں دل زی جان برداشت. جنگ کے دن، لڑائی کے دن کمزور دشمن سے مطمئن مت ہو، اس لیے کہ جب وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو شیر کا دماغ لے آتا ہے، شیر کا مغز لے آتا ہے. حکمت، دانائی کی بات، عقل مندی کی بات. خبر کے دانی دل بیازارد، ایسا خبر جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ دل کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے، دل کو تکلیف پہنچائے گی وہ خبر. تو خاموش باس، تو خاموش رہو، خاموش ہو جا. تا دیگر بیارت، تاکہ کوئی دوسرا خبر لے آئے. خبر کے دانی دل بیازارد، تو خاموش باس تا دیگر بیارد. ایسی خبر جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ دل کو تکلیف ہوگی، تو خاموش ہو جا تاکہ دوسرا خبر لے آئے. فرد یعنی کوئی دوسرا اچھا خبر کوئی لے آئے. ٹھیک ہے، دوسرا کوئی اچھا خبر لے آئے. فرد یعنی ایک شعر. بلبلا مژدۂ بہار بیار، بلبلا یعنی اے بلبل، مژدۂ بہار، بیار یعنی بہار کا مژدہ لا، خوشخبری لا. بہار کا مژدہ لا یعنی خوشخبری لا. خبر بد ببوم شوم گزار، خبر بد یعنی بری خبر. ببوم شوم، شوم کہتے ہیں منحوس کو، بوم کہتے ہیں الو کو، یعنی منحوس الو کے لیے بری خبر چھوڑ دے. بلبلا مژدۂ بہار بیار، بلبلا کے آخر میں جو الف ہے وہ الف ندا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں اے زید، اے بلبل، عربی میں کہتے ہیں یا زید وغیرہ. ٹھیک ہے، تو فارسی میں اس طرح بھی ہوتا ہے، یا وغیرہ تو استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسے ہم پکارتے ہیں جو منادا ہے اس کے آخر میں الف کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسے پکارتے ہیں. جیسے زید ہے، زید کو پکارنا ہو تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یا زید، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں زیدہ. ٹھیک ہے، تو یہاں بلبلا یعنی اے بلبل، مژدۂ بہار بیار یعنی بہار کا مژدہ لا، بہار کی خوشخبری لا. خبر بد
بس ببوم شوم گزار، یعنی بری خبر منحوس الو کے لیے چھوڑ دے۔ نکتہ، پادشاہ را بر خیانت کسے واقف مگرداں، پادشاہ یعنی بادشاہ، را یعنی کو، بر خیانت کسے کسی شخص کی خیانت پر، واقف مگرداں واقف مت کر، یعنی بادشاہ کو کسی شخص کی خیانت کے بارے میں خبر مت دے کہ وہ خیانت کرتا ہے، وہ خائن ہے، ٹھیک ہے۔ پادشاہ را بر خیانت کسے واقف مگرداں، بادشاہ کو کسی کی خیانت پر واقف مت کر، مگر آن کے بر قبول کلی واثق باسی، ہاں مگر یہ کہ پورے طور پر قبول پر تجھے اعتماد ہو، یعنی تجھے پورا اعتماد ہو کہ بادشاہ تیری بات کو کلی طور پر قبول کر لے گا، کہ بر قبول کلی واثق باسی، کہ تو قبول کلی پر یعنی کلی طور پر قبول کرنے پر تو مطمئن ہو، تجھے اعتماد ہو۔ وگرنہ در ہلاک خود سقیم کنی، ورنہ تو اپنی ہلاکت میں کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تجھے اعتماد نہیں کہ بادشاہ کلی طور پر تیری بات مان لے گا، تیری بات قبول کر لے گا، تو کسی کی خیانت کے بارے میں بادشاہ کو مت بول، کسی کی خیانت سے بادشاہ کو واقف مت کر، کیونکہ اگر تو کسی کی خیانت سے بادشاہ کو واقف کرے گا، کسی خیانت کے بارے میں بادشاہ کو کہے گا، تو گویا کہ تو اپنی ہلاکت کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اس کو کر رہے ہیں وگرنہ در ہلاک خود سقیم کنی، ورنہ تو خود اپنی ہلاکت میں کوشش کر رہا ہے۔ مثنوی، پیچے سخن گفتن آگاہ کن، کہ بینی کے درکار گیرد سخن، سخن یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اسے سخن پڑھتے ہیں لیکن سخن بھی اس میں ایک لغت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شعر کی رعایت کے لیے سخن استعمال کیا گیا ہے۔ پیچے سخن گفتن آگاہ کن، یعنی گفتگو کرنے کا اس وقت ارادہ کر، پیچ یعنی ارادہ، پیچے سخن گفتن، گفتگو کرنے کا آگاہ کن، یعنی اس وقت گفتگو کرنے کا ارادہ کر کہ بینی کے درکار گیرد سخن، جب تو دیکھے کہ تیری بات کسی کام میں آ رہی ہے، تیری بات پر عمل ہو رہا ہے، تیری بات جو ہے کار آمد ہو رہی ہے۔ پیچے سخن گفتن آگاہ کن، کہ بینی کے درکار گیرد سخن، گفتگو کرنے کا، بات کہنے کا اس وقت ارادہ کر جب تو دیکھے کہ تیری بات کار آمد ہو رہی ہے۔ کمال است در نفس انسا سخن، یا پھر سخن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ انسان کے نفس میں گفتگو یعنی قوت گویائی ایک کمال ہے۔ کمال است در نفس انسان سخن، انسان کے نفس میں قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت، بولنا ایک کمال ہے۔ تو خود را بگفتار ناقص مکن، تو خود کو بولنے میں ناقص مت کر، تو خود کو بولنے میں، گفتگو کرنے میں ناقص مت کر، کمتر مت کر۔ پند یعنی نصیحت، ہر کے نصیحت خود رائے می کند، او خود بنصیحت گیرے محتاج است، ہر کے جو شخص نصیحت خود رائے می کند، جو شخص خود رائے کو نصیحت کرتا ہے، یعنی ایسے شخص کو نصیحت کرتا ہے جو اپنی رائے پر ہی عمل کرتا ہے، دوسرے کی بات نہیں مانتا، کسی اور کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اسے نصیحت کرتا ہے، او خود بنصیحت گیرے محتاج است، وہ خود کسی نصیحت کرنے والے کا محتاج ہے کہ اسے نصیحت کی جائے، کہ ایسے شخص کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے جو تمہاری بات قبول نہ کرے۔ ہر کے نصیحت خود رائے می کند، او خود بنصیحت گیرے محتاج است، جو شخص کسی خود رائے کو نصیحت کرتا ہے وہ خود نصیحت کرنے والے کا محتاج ہے۔ پند یعنی نصیحت۔ فریب دشمن مخور و غرور مدح مخر، فریب دشمن یعنی دشمن سے دھوکہ، مخور مد خرید،
فریب دشمن مخور، دشمن سے دھوکہ مت خرید، یعنی دشمن کے دھوکے میں مت آ۔ وغرور مدح مخور، اور تعریف کرنے والوں سے غرور مت خرید، اس کا معنی ہے خرید، ٹھیک ہے، خور مطلب کھا۔ فریب دشمن مخور یعنی دشمن سے دھوکہ مت کھا، دشمن سے دھوکے میں مت آ، دشمن کے دھوکے میں مت آ، دشمن کا دھوکہ مت کھا۔ وغرور مدح مخر، اور تعریف کرنے والوں سے غرور مت خرید، کہ این دام زرق نہادہ است، کہ یہ یعنی دشمن دام زرق نہادہ است، فریب کا دھوکے کی جال بچھایا ہوا ہے، دام یعنی جال، کہ این دام زرق نہادہ است، کہ یہ دھوکے کا جال بچھایا ہوا ہے، وآں دامن طمع کشادہ، اور وہ لالچ کا دامن پسارا ہوا ہے، لالچ کا دامن کشادہ کیا ہوا ہے، پھیلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو دشمن کے فریب میں مت آ، اور تعریف کرنے والوں سے غرور مت خرید، یعنی اگر کوئی تیری تعریف کرتا ہے تو غرور مت کر، تکبر مت کر۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ضرورت ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بھیجیں کہ کون سی کتاب کی ویڈیوز آپ کو ضرورت ہیں۔ اگر آپ کو ان ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس طرح کی اور بھی ویڈیوز بنائیں گے۔ اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بھی لکھیں تاکہ ہماری محنت بیکار نہ جائے، پھر ہم یہ ویڈیوز نہ بنائیں۔